اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت تکلیف کی بات ہے، آپ حضرات میں سے کچھ لوگ ہمیں جانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ہمارا مزاج تبلیغی مزاج ہے، ہمارا مزاج اصلاحی مزاج ہے۔ ہم تو گاؤں گاؤں، گھر گھر، دکان دکان، شہر شہر جاتے ہیں، ایک ایک بندے سے ملتے ہیں، ایک ایک بھائی سے ملتے ہیں، اسے دین کی باتیں سکھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، زمانہ کتنا آگے نکل چکا، زمانہ کتنا آگے بڑھ گیا۔ آج ہمیں محفلوں میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں آیا، آج ہمیں مسجدوں میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں آیا۔ مسجدوں سے امام صاحب کہتے ہیں جب آپ مسجدوں میں آیا کیجئے تو آگے صف میں بیٹھا کیجئے، اور پھر میلاد کی محفل سے خطبہ ہمیشہ کہتے ہیں آپ تو میلاد کی محفل میں آیا کیجئے تو آگے آ کر کے بیٹھا کیجئے۔ جن کی عمر 50 سال ہو گئی ہیں وہ 50 سال سے یہ بات سن رہے ہیں، لیکن سنا اور سن کے انسنا کر دیا۔ اے میرے قوم کے لوگوں، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب، نشاط و لذت خواب گدا بدل ڈالو، اپنا کنارے سے بھی لگ سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادبا بدل ڈالو۔ ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آج یہ جو محفل ہے ایک دینی محفل ہے، ایک علمی محفل ہے۔ علی جناب حافظ عبدالسلیم سلمہ کے رسم دستار بندی کی یہ محفل ہے، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ علمی دین کے متعلق جو مجھے وقت ملا ہے اس تھوڑے سے وقت میں ضروری بات سے آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ کے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ فرما رہا ہے اے نبی آپ دعا کریں، آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ ربی، اے میرے رب، زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دی۔ ہم نے اس آیت کریمہ کو بارہا سنا لیکن کبھی اس پر دھیان نہیں دیا۔ قسم خدا کی اس آیت کریمہ پر اگر ہم نے دھیان دیا ہوتا تو آج ہماری تباہی بربادی کا یہ عالم نہ ہوتا۔ ہم آج جو در در بارے پھر رہے ہیں، آج ہم جو در در بھٹک رہے ہیں، یہ قرآن و سنت سے دور ہونے کا نتیجہ ہے، اللہ کے نبی کے فرمان سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آؤ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، آؤ اللہ کے نبی کی سنت سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمیں سچ عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ہمیں حکومت عطا فرمائے گا۔ اللہ نے جو عزت ہمارے بزرگوں کو دیا تھا، اللہ نے جو عزت ہمارے اسلاف کو دیا تھا، آج اللہ ہمیں وہ عزت دے گا۔ ضرورت ہے ہمیں بدلنے کی، ضرورت ہے ہمیں سدھرنے کی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے اللہ سے دوسرا۔ حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرات۔ بہت خوب، حق ہے۔ سنیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ فرما دیں اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے۔ یا اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو کسی بھی چیز کی زیادتی کی دعا کی تاکید حکم نہیں دیا۔ کسی بھی چیز کی میں تھوڑا سا اللہ کے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا سنیے کا دھیان سے، اپنے گریبان میں جھانکیے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مکی اور مدنی زندگی کو بھی دیکھیے۔ اللہ کے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی مشکلیں اٹھائی ہیں، آپ نے کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں۔ پریشانیوں اور مشکلوں کا عالم تو یہ تھا، ہمارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی دنوں تک کھانا نہیں کھاتے تھے، کئی دنوں تک بھوکے رہا کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں علماء بیان فرماتے ہیں 40 دن کا عرصہ گزر جاتا تھا، آپ کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں لگتی تھی، آگ نہیں جلتی تھی، کھجور اور چھوارے پر گزارا کیا کرتے تھے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ ہمارے پیغمبر کا عالم ہے، اتنی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اتنی مشکل بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بظاہر ہے، حقیقت تو
تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن اپنی امت کو تعلیم کے لیے، اپنی امت کو سبق دینے کے لیے، اپنی امت کو نصیحت دینے کے لیے اللہ کے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا، کئی دنوں تک ہمارے سرکار بھوکے رہے۔ اچھا، اتنی زیادہ پریشانیاں ہمارے نبی نے اٹھائی، اتنی ساری مشکلیں ہمارے نبی نے اٹھائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں کہا اپنے نبی سے اے نبی تم اتنی پریشانیوں میں ہو تو مال و دولت کی دعا کرو، اے نبی تم اتنی مشکلات میں ہو تم جائیداد اور پراپرٹی کی دعا کرو، اے نبی تم اتنی مشکلوں میں ہو تم دنیاوی جاہ و حسمت کی دعا کرو۔ اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جب بھی تمہیں کسی چیز کی زیادتی کی دعا کرتی ہو تو اپنے علم کی زیادتی کی دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ سبق دیا ہے اے میرے بندو، اگر تمہاری پریشانی دور ہو سکتی ہے تو مال و دولت سے دور نہ ہوگی، تمہاری پریشانی جائیداد پراپرٹی سے دور نہ ہوگی، اگر تمہاری پریشانی دور ہوگی تو علم کی دولت سے ہوگی، تعلیم کی برکت سے ہوگی۔ حق ہے، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب، حق ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے ذرا ہمارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عملی زندگی ہے، ہمارے نبی نے کر کے دکھایا۔ آپ میں سے آپ بتائیں، ہمارے یہاں جو لوگ غریبی کا بہانہ بنا کر اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں ہمارا بچہ پڑھے گا تو غریبی کیسے دور ہوگی، ہمارا بچہ پڑھے گا تو ہماری فقیری کیسے دور ہوگی۔ اے میرے پیارو، ایک بات ہمیں یہ بتاؤ، ہماری نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مشکل بھری زندگی گزاری ہے، آپ بتاؤ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے وہ زندگی گزاری ہو؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے؟ آپ صرف آپ کی بات نہیں کرتا، میں پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں، ہے کوئی ایسا جس نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہو، جس کے گھروں میں 40 دنوں تک اس کے چول میں آگ نہ جلتی ہو؟ ہے کوئی ایسا دنیا میں؟ اے میرے قوم کے لوگوں، ہم اتنی پریشانیوں میں نہیں ہیں، ہم اتنی مشکلات میں نہیں ہیں، اب تب اتنی پریشانی میں آپ نہیں ہے تو نبی کے کردار کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ اپنے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دیتے ہو؟ آخر بات یہ سن لیجئے، اس دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت کی بھی کامیابی کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ حق ہے، بہت۔ آج لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، روتے ہیں، ہم تو وہی جوان ہو گئے، ہمیں تو قرآن سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اب ہم تو جوان ہو گئے، ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں، ہم تو مدرسے بچپن میں گئے ہی نہیں، تو کیسے پڑھیں قرآن؟ بزرگوں کی بزرگی آ گئی، بڈھے ہو گئے، یہی روتے روتے، اب کیا کریں؟ ہم تو دراز ہیں، ہم تو بزرگ ہو گئے، بڈھے ہو کے قرآن کیسے سیکھیں؟ عمر تو نکل گیا، عمر تو نکل گئی، ہم یہ سوچتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، لیکن آپ کے ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے؟ ہمارے یہاں معاملہ ایسا ہے، کوئی مدرسہ ہو، اگر کوئی پڑھانے والا ہو، ہمارے یہاں نابالغ اور چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے جاتے ہیں، بڑے لوگوں کو شرم آتی ہے۔ افسوس تو یہ ہے زندگی بھر نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن مولوی صاحب سے نہیں پوچھیں گے، امام صاحب سے نہیں پوچھیں گے، کیوں؟ اگر پوچھ لیں گے تو کہ ایسا نہ ہو بے عزتی ہو جائے، ان کی انسلٹ ہو جائے، انسلٹ اور بے عزتی محسوس کرتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اسلام نے کوئی عمر کی قید نہیں لگائی ہے، اللہ کے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو۔ اور سن لو، اللہ کے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی حدیث پاک کی تھوڑی سی 2 منٹ میں تشریح بیان کروں گا تاکہ آپ ہماری بات کو سمجھ جائیں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے علم دین حاصل کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بقدر ضرورت
ہر مسلمان مرد و عورت کو علم دین کا سیکھنا یہ فرض عین ہے. جس طریقے سے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر نماز فرض ہے، جس طریقے سے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر روزہ فرض ہے، جس طریقے سے ہر مسلمان عاقل و بالغ ہر مسلمان صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، جس طریقے سے ہر مسلمان صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، اسی طریقے سے بقدر ضرورت اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار سکے اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہے. بہت خوب حق ہے. اگر آج آپ نے یہاں علم دین حاصل نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پکڑ ہوگی. اللہ پوچھے گا کہ تم نے علم دین حاصل کیوں نہ کیا. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، علم دین حاصل نہیں کیے ہوئے ہیں، نماز کے فرائض و واجبات نہیں جانتے، رکوع سجدہ کا کچھ پتہ نہیں ہے، غسل اور وضو کا کچھ پتہ نہیں ہے. بس من میں آیا تو غسل کر لیا، من میں آیا تو وضو کر لیا، جیسے من میں آیا ویسے ادھر ادھر کر کے نماز پڑھ لیا. اور پھر کیا سوچتے ہیں چلو جیسے تیسے کر لیے، اللہ معاف فرمائے گا، اللہ قبول فرمائے گا. اسی کے ضمن میں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کروں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ دھیان سے سن لیں جو نماز کے مسائل نہیں سیکھتے اور غلط نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ دھیان سے سن لیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ شخص کل قیامت کے دن وہ شخص سب سے زیادہ افسوس کرے گا. آپ کو میں بتاؤں کل قیامت کے دن سب کو افسوس ہوگا، جو نمازی ہوگا اسے بھی افسوس ہوگا. کاش ہم نے زیادہ نمازیں پڑھی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہر و غضب کو دیکھ کر ہر کوئی تھر تھر کانپے گا، ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی کانپے گا، ہر کوئی پریشان ہوگا. اس وقت جو نیکی کیا ہوگا اسے بھی افسوس ہوگا، اور بھی نیکیاں کر لیتا تو کتنا اچھا تھا. جو برائی کیا ہوگا اسے افسوس ہوگا، ہم نے اپنی زندگی کو برائیوں میں گزارا ہے، کاش ہم نے برائیاں نہ کی ہوتی. گویا کہ ہر کسی کو چاہے وہ نیکی کیا ہوگا یا نیکی نہیں کیا ہوگا سب کو افسوس ہوگا. کل قیامت کے دن جب میدان محشر برپا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کو دیکھ کر، لیکن اس وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ افسوس اس شخص کو ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں علم دین حاصل کرنے کا موقع دیا اور اس نے علم دین حاصل نہ کیا. کل قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس اسے ہوگا. بے شک بہت خوب. افسوس اسے ہوگا. کیوں؟ جب اس کی نمازیں اس کے سامنے آئیں گی تو وہ نمازیں خراب ہوں گی، اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا، اس کے رکوع صحیح نہیں ہوں گے، اس کا قیام صحیح نہیں ہوگا، اس کی قرأت صحیح نہیں ہوگی. تو جب نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی اس کے سامنے آئے گی تو وہ نماز کسی کام کی نہیں ہوگی، وہ روزہ کسی کام کا نہیں ہوگا، وہ زکوٰۃ کسی کام کے نہیں ہوں گے، وہ حج کسی کام کے نہیں ہوں گے. تو اس نے اعمال کیے ہیں اور سیکھ کر نہیں کیا اور جہالت کی بنیاد پر ساری زندگی غلط نماز پڑھتا رہا، غلط عبادتیں کرتا رہا. کل قیامت کے دن جب وہ عبادتیں اس کے سامنے پیش ہوں گی تو اپنی عبادتوں کو دیکھ کر بہت افسوس کرے گا، اتنا افسوس کرے گا کہ نبی فرماتے ہیں پورے میدان محشر میں سب سے زیادہ افسوس اسی شخص کو ہوگا. وقت ضائع مت کرو، یہ رونا مت رو، عمر گزر گئی، عمر نہیں گزری. اللہ کے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اسلام کا پرچار لوگوں تک کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی تو بچے بھی ایمان لائے، جوان بھی ایمان لائے، بزرگ بھی ایمان لائے. 80 سال کے بزرگ تھے، بڈھے تھے، ایمان لائے. دین کا پتہ نہیں تھا. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دین سیکھنے کے لیے جاتے تھے، قرآن سیکھنے کے لیے جاتے تھے. اور جو لوگ مدینے سے دور ہوا کرتے تھے وہ لوگ ان لوگوں کے پاس دین سیکھنے کے لیے جاتے جن کے پاس قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، جن کے پاس دین کی تعلیم ہوتی تھی. 70-80 سال کی عمر میں جب صحابہ نے شرم نہیں کیا تو غلام صحابہ ہو کر شرم کیوں کرتے ہو؟ شرم مت کرو، علم دین سیکھو. پیسہ کماؤ گے، پراپرٹی بناؤ گے، زمین جائیداد اکٹھا کرو گے، تمہاری دنیا بچے گی. اور جب دین کی دولت ہوگی تو اس سے تمہارا ایمان بچے گا.
جس کے لیے دنیا ختم کر دیتے ہو نا، پوری زندگی قربان کر دیتے ہو گھر بار زمین جائیداد پراپرٹی کے لیے، ایک نہ ایک دن سب کو چھوڑ کر جانا ہے، سب چھوڑ کر یہی جاؤ گے۔ تمہارے ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی، اگر تمہارے ساتھ کوئی چیز جائے گی تو وہ ایمان کی دولت، اور ایمان کی دولت کی حفاظت علم دین کے ذریعے ہوتی ہے۔ علم دین ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان کی حفاظت ہوگی، اور جن کے پاس علم دین نہیں ہے ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان و عقیدے کی فکر کرو، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، علم دین حاصل کرو، اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرو تاکہ تمہاری دنیا بھی محفوظ ہو، تمہاری آخرت بھی محفوظ ہو۔ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ تاکہ تمہاری دنیا سے جانے کے بعد وہ بچے جب دنیا میں قرآن کی تلاوت کریں، وہ بچے نماز پڑھے، روزے رکھے، اچھے کام کریں، تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تمہیں قبر میں نیکی عطا فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا علم دین سے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ کچھ کہنے سننے میں لفظ صاحب غلطی ہوئی ہے، مولا اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا من البلاغ۔ السلام علیکم۔